الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات بار بار واضح کرتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے تو اسے 7 ابواب میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ تیسرا باب ہے جس کا اس وقت مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا سورہ یونس سے ہوتی ہے اور یہ سورہ نور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی بتائی جاتی رہی ہے کہ ہر باب میں صورتیں جوڑا جوڑا کر کے آتی، پیئرز کی صورت میں۔ اب ہم اس باب میں جس پیئر کا یا جس جوڑے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں پہلی سورہ الکہف ہے اور دوسری مریم۔ دونوں صورتوں کا تعارف میں اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھتا ہوں تاکہ ان کا توام ہونا واضح ہو۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی سورہ الکہف اور سورہ مریم۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک پیئر بن جاتا ہے۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو خبردار کرنا اور دنیا اور آخرت میں ماننے والوں کو بشارت دینا، یہ موضوع ہے ان صورتوں کا، اور یہی اس باب کی تمام صورتوں کا موضوع ہے، جس میں موضوع کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے اس سے صورتیں منفرد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کو پھر میں نے بتایا ہے۔ پہلی سورہ الکہف میں اس کے حقائق، یعنی اس انذار و بشارت کے حقائق، خبردار کرنا ہے اور بشارت دینی ہے۔ خبردار بھی کچھ حقائق سے کرنا ہوگا اور بشارت بھی کچھ حقائق کی دینی ہے۔ پہلی سورہ الکہف میں اس کے حقائق ان واقعات سے مبرہن کیے گئے ہیں، یعنی ثابت کیے گئے ہیں یا ان پر استدلال کیا گیا ہے، جن کے بارے میں قریش مکہ نے اہل کتاب، خاص طور پر نصارہ کے القاء کیے ہوئے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نصارہ عرب میں زیادہ تعداد میں تو نہیں تھے لیکن موجود تھے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاں ورقہ بن نوفل کا ذکر تو سب لوگوں نے سن رکھا ہے۔ عرب کے جو علاقے سرحدی علاقے کہے جا سکتے ہیں، وہاں نصارہ کی کافی آبادیاں تھیں۔ یہود کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مدینہ میں بھی تھے، خیبر میں بھی تھے، اور ان کی کچھ اور بستیاں بھی تھیں۔ ان لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا تھا۔ یہ نئی دعوت اٹھی تو سب سے پہلے جو لوگ متوجہ ہوئے وہ ظاہر ہے یہود اور نصارہ ہی ہو سکتے تھے۔ یہود کو بھی بار بار بتایا گیا تھا کہ ایک پیغمبر کو آنا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جزیرہ نما عرب کے یہود بھی یہ کہہ کر اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے کہ اس وقت اگرچہ ہم کمزور ہیں اور تمہارے علاقے میں آ کے برسوں سے رہ رہے ہیں، لیکن جب آخری پیغمبر کی بعثت ہوگی تو ہمیں تم پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ بالعموم کہتے بھی تھے۔ نصارہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ سیدنا مسیح کے
دوبارہ آنے کے منتظر تھے۔ تو ان سب کو توجہ ہوئی، چنانچہ جیسے مذہبی ذہن کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قریش مکہ سے یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، تو ذرا یہ سوال ان سے پوچھیے، ذرا اس کے بارے میں دیکھیے۔ میں نے جب اس پر گفتگو کی ہے کہ ایک پیغمبر کے لیے وہ کیا استدلال ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ کن طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی زندگی میں اس کلام کا، اس فکر کا، اس نظام فکر کا، اس سطح کے کسی ادب پارے کا ظہور ہونے کی جو انسانی علامات ہیں وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے، اور ابھی حال میں ایک مضمون بھی لکھا ہے اس موضوع پر، خدا پر ایمان کے زیر عنوان۔ اس میں بھی اس کو بہت پریسیجن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ چیز انسانی زندگی کے لیے ایک ایسا مشاہدہ ہے جو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ماضی میں بھی کیا جا سکتا ہے، حال میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ علم جب پیدا ہوگا، ادب جب وجود پذیر ہوگا، صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر ہوگا، اور اس کا ظہور بتدریج ہونا شروع ہوتا ہے۔ مشق، مزاولت، وہ شخص جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کا ذہنی، فکری، ادبی، علمی ارتقاء، یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے شخص کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر وہ ایک وقت آتا ہے جس طرح پھل پک گیا ہے تو پھر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ چیز پیغمبروں کے ہاں کسی شائبے میں بھی نہیں ہوتی، یعنی کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ اس میں جو علم ان سے وجود میں آ رہا ہوتا ہے، اس علم کی بہت سی چیزیں عامت الناس میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا خالص علمی پہلو ہے، اور عامت الناس میں بالعموم اسی طرح ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر انہیں فلاں بات بھی معلوم ہونی چاہیے، پھر تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس وقت کہی جا رہی تھی۔ قرآن مجید نے اس طرح کے سوالات کو اس سورہ میں لے کے ان کا جواب دیا ہے۔ تو اس سورہ میں گویا انذار اور بشارت کے لیے وہ واقعات جو سوالات کی صورت میں سامنے رکھے گئے، ان کی تفصیلات ہیں جن سے استدلال کیا گیا۔ دوسری سورہ مریم میں ان القاء کرنے والوں، یہ القاء کرنے والے کون ہیں؟ نصارہ، یعنی مسیحی۔ دوسری سورہ مریم میں ان القاء کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دین کی حقیقت پوری طرح واضح کر دی، یعنی پہلے ان کے سوالوں کا جواب دیا پہلی سورہ میں، اور دوسری میں کہا کہ اچھا اب تمہارے سوالات تو ہو گئے، اب یہ سنو تم خود کیا ہو۔ ان کے پورے دین کا ہر پہلو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دین کی حقیقت پوری طرح واضح کر دی ہے تاکہ قریش کو متنبہ کیا جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگر ان کی شے پر خدا کے پیغمبر کی ناقدری کرو گے تو اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرو گے۔ تو دوسری سورہ میں اس پہلو سے گفتگو کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے پیر ہو گیا ہے، یعنی توام بن گئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے، یہ بھی طے کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر خطاب طے نہیں ہوا تو پھر بات کا رخ کس طرف ہے یہ متعین نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں خطاب کس سے ہے؟ قرآن مجید میں خطاب یا قریش مکہ سے ہوگا، یا عرب کے اہل کتاب سے ہوگا، یا اس وقت کے نصارہ سے ہوگا، یا ان میں سے جو لوگ ایمان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں ان سے ہوگا، اور یا کبھی کبھی التفات کے ساتھ خود رسول اللہ سے ہوگا۔ تو مخاطبین یہی ہیں قرآن کے ساتھ۔ یہاں اس سورہ میں خطاب قریش سے ہے، مریم میں بھی اسی طرح ہے، دوسری سورہ میں بھی، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں، یعنی یہ نازل کہاں ہوئی ہیں؟ ام القریٰ مکہ میں۔ ہمارے ہاں یہ سب سورہ کے مضمون ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں، یعنی آخری مرحلہ، جس کے بعد پھر پیغمبر قوم کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب۔ اس سے پیچھے ہم بنی اسرائیل میں دیکھ چکے ہیں کہ ہجرت کی دعا کرائی گئی ہے، ہجرت کی بشارت دی گئی ہے، ہجرت کے بعد اللہ کی جو نصرت ملنے والی ہے وہ سب بیان کر دیا گیا ہے، اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب یہ ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے، اب آپ تیاری کیجئے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے۔ تیاری، دعوت کی تیاری، یہی تیاری ہے۔ علم کی تیاری کی تو پیغمبر کو ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں علم اوپر سے نازل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عمل کی تیاری میں سب سے بڑی چیز اللہ سے مناسبت، اللہ سے رجوع، اللہ کی عبادت۔ چنانچہ ہر جگہ یہی بیان کیا ہے، یعنی جب انذار عام کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اب رات کو تھوڑا سوئیں اور زیادہ وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس میں تہجد کی پوری تفصیلات بیان کی پہلی بار سورہ مزمل میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر وہی مضمون آیا، اس لیے کہ اب ایک اگلا مرحلہ ہجرت کا ہے، اور جب سارا مشن مکمل ہو گیا تو اس میں کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو مراحل میں بھی یہی اور فراغت میں بھی یہی، یہ ان دونوں صورتوں کا تعارف ہے۔ تو ہم سورہ کہف کو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ دونوں لفظ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ میں زیر بحث آ چکے ہیں۔ رحمان میں بھی رحمتی کا بیان ہے اور رحیم میں بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان رحمت کے وفور کو، رحمت کے جوش کو، جیسے کہ کوئی چیز فوارے کی طرح ابلی پڑ رہی ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اور رحیم اس کے دوام کو، اس کی کنٹینیوٹی کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی کو میں نے اردو زبان میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ جب اسلوب آتا ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کے لیے ہونا چاہیے، یعنی یہ بندوں کے لیے گویا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شکر ہے تو پھر اسی کا حقیقت میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی اسی کے لیے ہونا چاہیے، یہ کسی کے حق کے واجب کو، اللہ کا یہ واجب حق ہے جو ہر حال میں ادا ہونا چاہیے، یہ کسی کے حق کے واجب کو اقرار و اعتراف کی زبان میں بیان کرنے کا اسلوب ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے اللہ پاک ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی شکر کا سزاوار ہے، تو اس میں در حقیقت یہ مدعا ہوتا ہے کہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری، یعنی یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہم لوگوں کو پیدائش کے ساتھ مل گئی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم پر تو یہ اتمام حجت کے درجے میں واضح ہوتی ہے، صرف شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی دریافت کی صحیح سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو الگ کر دیا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فلسفہ، علم، تصوف کی وادیوں میں سرگرداں ہوتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس بھول بھلیاں سے نکلنے کی راہ دستیاب ہو، ان کے لیے یہ کتاب وہی تاثر پیدا کرتی ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ نقل کیا ہے کہ وہ اگر سلیم الفطرت ہوں تو اس کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔
ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک بھٹکتے ہوئے مسافر کو منزل مل جائے، سامنے راستہ نظر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پروردگار کا شکر کرنا چاہیے تم تو سارا دن گریز و فرار کی راہیں تلاش کرتے اور اعتراضات ڈھونڈتے ہو، اس اللہ کا شکر کرو جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری، تمہارے اندر سے ایک شخص کا انتخاب کیا ہے۔ کہیں اب تمہیں سفر کر کے نہیں جانا، ذرا دیکھو کہ جن لوگوں کو زمانہ فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے، جب پیغمبر نہیں ہوتے، جب ان کی دعوت اور ہدایت پر بھی پردے یا حجاب آ گئے ہوتے ہیں، وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں رکھا ہے۔ کج پیچ یعنی وہ چیزیں کہ جو اگرچہ علم محسوس ہوتی ہیں، استدلال لگتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، لیکن ذرا تعمق کی نگاہ سے دیکھیے تو سوائے حرف پیچا پیچ کے کچھ نہیں ہوتا، یعنی انسان کے سامنے کوئی شارع نہیں ہوتی، راستہ واضح نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید اپنی دکھائی ہوئی راہ کو صراط مستقیم کہتا ہے۔ اس میں کوئی بھول بھلیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی دائیں بائیں کی پگڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ ایک سیدھی شاہراہ ہے۔ اس میں کج پیچ کے ساتھ استدلال کے ردے نہیں لگائے جاتے، بلکہ ایک واضح بات جس کو انسان کو صرف توجہ سے سننا ہوتا ہے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اس کو پڑھ کر دیکھ لو، اس میں کوئی کج پیچ نہیں، یہ سیدھی بات ہے، قول سدید ہے۔ سیدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استدلال بھی بالکل متعین، اس کی بنیاد بھی انسان کے انفسی و آفاقی حقائق پر، اور عقل کا بھی وجوب جن چیزوں کو تمہارے سامنے لاتا ہے بس یہ اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے۔ قصے، کہانیاں، توہمات، افسانے، یہ اس کا موضوع نہیں ہے، یہ سیدھی راہ ہے، اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں رکھا۔ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ لفظ و معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، یعنی نہ لفظ میں کوئی ابہام، چنانچہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، واضح عربی زبان میں۔ باقی مشکلات تو اس زبان کو نہ جاننے کی ہوتی ہیں، وہ تو ہر حال میں جانی جائے گی۔ جب وہ جان لی جائے تو کوئی شاذ اسلوب نہیں اختیار کیا گیا، کوئی اجنبی ترکیب نہیں اپنائی گئیں، بلکہ چند 100 الفاظ میں پورا مدعا بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ الفاظ بھی معروف، جانے پہچانے۔ لفظ و معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ اس کی رہنمائی میں، یعنی قرآن کی رہنمائی میں صراط مستقیم سے کوئی ادنا انحراف ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان اس کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ وہ جس کی رہنمائی کرتا ہے وہ چند لفظوں کی بات ہے، چند لفظوں کی بات، بس اس کے بعد باقی تفصیلات ہیں، اس کو ہم سمجھتے رہتے ہیں۔ تو ایک سیدھی شاہراہ اس نے متعین کر دی ہے جس میں کوئی کج پیچ نہیں۔ یہ فرمایا کہ جب ایسی ایک کتاب تم کو مل گئی اور اپنے بندے پر، یعنی تمہارے ہی اندر کے ایک انسان پر اللہ نے اتار دی، تو اس پر تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ مزید وضاحت کی، قیماً، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی، یعنی جدھر سے بھی اس کو دیکھو گے، فلسفے کے لحاظ سے دیکھو گے، نظام فکر کے مبادی کے لحاظ سے دیکھو گے، خود اس نظام فکر کی اساسات کے لحاظ سے دیکھو گے، اس نظام فکر میں کس طرح اصول سے فروع نکلتے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھو گے، اس کے مقصد کے لحاظ سے دیکھو گے، تو ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی یہ راہ یہ قرآن دکھاتا ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی۔ قیماً لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کس لیے یہ کتاب اتاری گئی؟ تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے۔ کیا خوشخبری؟ وہ آگے بیان کیا ہے۔ اس میں
ایک تو عربیت کا یہ اسلوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جھٹلانے والوں کے الفاظ تقابل کی بنیاد پر قرآن نے اصل میں حذف کر دیے ہیں۔ چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے یہ الفاظ اصل میں محذوف ہیں، omit کر دیے ہیں، اس لیے کہ آگے مومنین کا لفظ موجود ہے جو ان پر دلالت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں مقابل سے بعض الفاظ نہیں بیان کیے جاتے، تو اس کو کھول دیا میں نے تاکہ اردو زبان میں دقت نہ ہو، ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، باسن شدیدہ، اور ایمان لانے والوں کو، کون ایمان لانے والے؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دعوت بس یہی ہے، حقائق کا اقرار کر لینا، وہ حقائق جو گویا پیش پا افتادہ سامنے پڑے ہوئے، اس کائنات کا خالق ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے، اس اطلاع کا تقاضا ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر اگر جواب دہ ہونا ہے تو اچھا عمل ہونا چاہیے، تو نیک عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا انہیں خوشخبری سنا دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہے، یعنی وہ اجر ان کو ایک ایسی جنت میں لے جائے گا، ایسے فردوس میں لے جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں فیہ کی ضمیر نتیجہ اجر کے لیے ہے، یہاں بھی وہی کیا ہے کہ اجر کو بیان کیا تو اجر مل کے جانا کہاں ہے؟ جنت، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا اور پھر ضمیر ایک پروناؤن اس کے لیے آ گیا۔ آیت میں فیہ کی ضمیر نتیجہ اجر کے لیے ہے، یعنی بہشت بریں، جو اچھے اجر کا ثمرہ اور نتیجہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اب یہ بتایا کہ جھٹلانے والے اس وقت کون ہیں جو زیر بحث آ رہے ہیں، ان لوگوں کو آگاہ کر دے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی، یعنی ان ظالموں نے آگے بڑھ کر اللہ کے شریک ٹھہرا دیے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے لیے اولاد پیدا کر دی۔ یہ دونوں گروہ، یعنی مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سورہ کے اصل مخاطب ہیں، اور نصارہ جو اب کچھ سوالات لے کے پیچھے بیٹھ کے القاء کریں گے، دونوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی۔ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، جس طرح باپ اپنی بیٹیوں کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اگر ہم ان کو خوش کر لیں تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور نصارہ کے ہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا، وہ تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر طرف اس کی آواز موجود ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی جھٹلانے والے، سب جھٹلانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس عام بیان کے بعد اب پھر بتایا کہ اصل میں یہاں اس وقت کن کی طرف رخ ہے، تو یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، اور اس میں مشرکین عرب اور نصارہ دونوں شامل ہیں، اس لیے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے۔ تو دونوں کو خطاب کر کے کہا ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم۔ اب ایک جملے میں تردید کی ہے پوری بات کی، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں، یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ یعنی یہ اطلاع ہی ہو سکتی تھی کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں، اس کے لیے عقلی استدلال تو کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عقلی استدلال کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے
اس کا ایک لازمی نتیجہ عقل کہے کہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے خلق کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بے جان اجزاء جمع ہوتے ہیں، وہ خوراک سے ہمارے اندر جاتے ہیں، اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تخم پیدا ہو جائے گا جس میں ایک پورا انسان رشت و افلاطون چھپا ہوا ہے۔ وہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایک نطفے کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ہماری آغوش میں آ جاتا ہے، اور تربیت، تعلیم، لڑکپن، شباب کے مراحل سے ہوتا ہوا رشت و افلاطون بن جاتا ہے۔ تو یہ خلق ہم دیکھتے ہیں، اس خلق کے بارے میں ہمارے شعور کی ساخت مجبور ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ عقلی استدلال ہوتا ہے۔ عقلی استدلال اس طرح سے کیا جاتا ہے، اب وہ کیا چیز ہے کہ جو کہتی ہے کہ خدا کی بیٹیاں ہونی چاہیے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو یہ کہتی ہے، یعنی ہمارے مشاہدے میں وہ کیا چیز ہے جو عقلی طور پر یا ہمارے شعور کی ساخت کے لحاظ سے تقاضا کر رہی ہے کہ خدا کا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو عقلی استدلال کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، اطلاع ہو سکتی تھی کہ کسی نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اطلاع دی ہے، تو فرمایا کہ نہیں، کوئی علم نہیں، یہ سب ان کی خانہ ساز طبعزاد باتیں گھر میں بیٹھ کے بنا لی ہیں، افسانہ ترازی اور کچھ نہیں، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ خیال نہ کریں کہ ان کے باپ دادا نے کوئی اطلاع دی تھی، ان کو بھی کوئی علم نہیں۔ اگر ان سے بھی کوئی بات آ رہی ہے تو وہ بھی محض ایک افسانہ ترازی ہے، طبعزاد افسانہ جو بیٹھ کے آپ اپنی میز پر بنا لیتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں، ایک ہی لفظ میں یوں سمجھیے اڑا دیا ساری بات کو۔ فرمایا لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی شارٹ سٹوری ہے، کوئی ناول ہے جو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ خدا کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹیاں، اس کا بیٹا ہے، بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے علم کے بغیر نکل رہی ہے، یعنی علم، استدلال کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا رکو، ان یقولون الا کذبا، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی سر سے بنیادی نہیں۔ یہی معاملہ تینوں گروہوں کا ہے، یعنی جتنے مشرکین ہیں جنہوں نے شرک کو مذہب کے طور پر دنیا میں اختیار کیا ہے، وہ عرب کے مشرکین ہوں، ان کے ہاں چونکہ پیغمبروں کی روایت ہے تو وہاں فرشتوں کے تصور سے شرک پیدا ہوا ہے۔ فرشتے پیغمبروں کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے کہ وہ تو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جیسے ہم اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور ہزاروں مخلوقات اس نے ہمارے گرد و پیش میں پیدا کر دی ہیں جو مرئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ ایسی ایک مخلوق فرشتے ہیں، ایسی ایک مخلوق جن ہیں، وہ اس کے بندوں کی حیثیت سے اس کے سامنے سرفگندہ ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے افسانہ ترازی کرتے ہوئے ان کو بیٹیاں بنا دیا۔ یہی معاملہ سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کے بندے تھے، اور قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی ماں بھی اللہ کی ایک بندی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آخر آدم بھی اس سے پہلے وجود میں آئے ہیں، اس سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا، لیکن انہوں نے بنا لیا۔ تو مشرکین کے ہاں یہ محض افسانہ ترازی ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو انہی فرشتوں یا اللہ تعالیٰ کی کسی دی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر تو کوئی بات نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں خود دیوی دیوتا تخلیق کر لیتے ہیں اپنے زوم میں۔ ان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ پوچھئے کہ اس کی کوئی عقلی بنیاد، اس کی کوئی علمی بنیاد، کچھ نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے فلسفے کے ذریعے سے اس کائنات کے حقائق کو جاننا چاہا اور وحدت الوجود کا تصور ایجاد کیا کہ یہ پوری کائنات ہی اصل میں ذات خداوندی سے صادر ہوئی ہے، یہ اس کی تجلی کا ظہور ہے، انہوں نے بھی بالکل یہی کام کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر افسانہ ترازی کی۔ یہی تبصرہ ہے قرآن مجید کا ان سب پر کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا، بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر